نہ ہو جائے معذرت کے ساتھ، بات اگرچہ بے سلیقہ ہو، کلیم پر بات کرنے کا سلیقہ چاہیے، بات تھوڑی سلیقے سے کرے۔ نوجوانوں سے بھی کہوں گا تھوڑی دانائی۔ ایک بادشاہ کے نا خواب آیا اسے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، دانت میرے گر گئے، جھڑ گئے۔ اس نے ایک تعبیر بتانے والے شخص کو بلایا، بلا کے کہا کہ میرے سارے دانت گر گئے، تعبیر کیا ہے؟ تو کہنے لگا بادشاہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گے، بیوی بچے بھی، بہن بھائی بھی، سب۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے تعبیر بتانے والے کو سزا دی۔ چند دنوں کے بعد کسی نے کہا ایک اور شخص بھی تعبیر بتاتا ہے، اس کو بلایا، کہا جناب میں نے خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت جھڑ گئے، تعبیر کیا ہے؟ کہنے لگا مبارک ہو بادشاہ سلامت، تعبیر بڑی اچھی ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ آپ کے خاندان میں سب سے لمبی عمر آپ کو عطا کرے گا۔ بادشاہ نے کہا اسے انعام دو۔ اچھا ویسے تعبیر ایک ہی نہیں دونوں باتوں کی؟ نہیں، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ بات ایک ہی ہے نا، لیکن بات اگرچہ بے سلیقہ ہو، کلیم بات کرنے کا سلیقہ چاہیے۔ اس نے بات ہی کی، بات ہی، لیکن ذرا سلیقے سے، دانائی سے، تعبیر وہی بتائی۔ میں کیسے عرض کروں کہ ہمارے بچے ٹھیک ہو سکتے ہیں، ہم اپنا ما فی الضمیر بیان کر سکتے ہیں، قبول کیا جا سکتا ہے۔ میں کالج میں پڑھتا تھا تو ایک صاحب لیکچر دینے آئے، تو ہمارے ہاں بعض باتیں بار بار ہوتی ہیں رٹی رٹائی، تو انہوں نے بھی ایک بات کی، کہنے لگے کافروں نے سازش کر کے ہمارے بچے خراب کر دیے۔ تو میں نے کہا مجھے ایک بات کرنے کی اجازت ہے؟ کہنے لگے کریں۔ میں نے کہا کافروں نے جو سازش کر کے ہمارے بچے خراب کر دیے، تو ہم تبلیغ کر کے ان کے بچے مسلمان نہ کر دیں کہ بس جان چھڑانا یہ کہہ کہ وہ سازش کرتے ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ آپ کا کام کہاں ہے؟ کہ دانائی کہاں ہے؟ غیر سازش کر کے سب کچھ کر گئے اور ہم دیکھتے رہ گئے۔ ہم میدان عمل میں ہیں تو ہمارا کام کہاں پہ ہے؟ بھائیو دانائی، تدبر، معاملہ فہمی۔ حضرت وہب ابن منبہ فرماتے اللہ نے عقل کا 1000 حصہ کیا ہے، ایک حصہ عقل اللہ نے پوری دنیا کو عطا کی ہے، جس سے سائنسدان ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، لیکچرار ہیں، ایک حصہ۔ اسی سے علماء ہیں، اسی سے محدثین ہیں، اسی سے مفسرین ہیں۔ فرماتے ہیں باقی 999 حصے عقل کے اللہ نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضور نے جو بات کی ہے نا، وہ اتنے تدبر سے کی ہے، اتنے کمال انداز میں کی ہے کہ روح تک اتر گئی ہیں باتیں۔ بات ہی ہوتی ہے، بس میں اپنی بات سمیٹنے لگا ہوں، بات ہی ہوتی ہے، ذرا اسے سلیقے سے کیا جائے تو اچھی لگتی ہے، ذرا تھوڑا کرنے سے پہلے سوچ لیا جائے تو اچھی لگتی ہے، اس میں ذرا بہتری محسوس ہوتی ہے۔ مجھے بتائیے نا، 2 بھائی بیٹھے ہوں، بڑا بھائی زیادہ پڑھا لکھا نہیں، چھوٹا بھائی عالم ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پڑھا لکھا ہے، مالدار ہے، ڈگری بڑی ہے، پیسے زیادہ ہیں، سیلری پیکج اچھا ہے۔ اب دونوں اکٹھے بیٹھے ہوں، چھوٹے کے درجات زیادہ ہیں اور بڑے کی عمر زیادہ ہے، جب پوچھا جائے ان میں سے کہ تم دونوں میں سے بڑا کون ہے، ڈگری بتائی جاتی ہے کہ عمر؟ جلدی جلدی بتائیں۔ پیسے بتائے جائیں گے عمر؟ عہدہ بتایا جائے گا کہ عمر؟ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ پوچھنے والا عمر ہی پوچھ رہا تھا، رتبے کا پتہ تھا اسے بھی، آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ حضرت عباس کا انداز تکلم قربان جاؤں، فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا، بڑے حضور ہی ہیں۔ جب کریم کے لیے بات کی جائے گی، جب حضور کے لیے جملہ بولا جائے گا، تو پھر دانائی، تدبر، حکمت، انداز گفتگو تھوڑا خوبصورت ہوگا، لہجہ باوضو ہوگا، انداز خوشبودار ہوگا۔ میرے دوستو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صاحب علم ہیں، صاحب ہنر ہیں، فنون جانتے ہیں، دانا نہیں ہیں، سمجھدار نہیں ہیں،
ठहराव नहीं है तबीयत के अंदर, जज्बाती हैं। ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक मुरीद आया करता था, तो सारे लोग अपनी अपनी बातें बताते, आगे बढ़ बढ़ कहते हुजूर मैंने एक बात करनी है, हुजूर मेरा सफ़र लंबा है, सुन लेते आप लोगों की बातें। मुसाब वो बैठा रहता, सब चले जाते, शेख भी कई दफ़ा अपने हुजरे में चले जाते, वापस आके कहते भाई आपने को बात करनी है, कहता नहीं। कई दफ़ा ऐसा हुआ तो एक दिन शेख फरमाने लगे यार सारे बातें बताते हैं, तू क्यों नहीं बताता, सारे कुछ ना कुछ बताते हैं, तू क्यों नहीं बताता। तो कहने लगा हुजूर मैं हौसला करता हूँ ना, सबको आपको बताना पड़ता है और मुझे खुद आके आप पूछ लेते, तो ये शरफ मुझे हासिल है कि आप खुद पूछते हैं कि भाई कोई बात तो नहीं। जब आप सब्र करते हैं, जब आप दाना, देखे ना नबी पाक अलैहिस्सलाम इंतहाई दानाई, बाद फैसले बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर इंसान मुत्तकी हो ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकान, ऐ ईमान वालों अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें बसीरत का नूर अता करेगा, अल्लाह ताला दानाई देगा। ये तकवे से हासिल होती है। जब फतह मक्का हुई तो एक फैसला बड़ा मुश्किल था, हज़रत साद इब्ने उबादा को हटाना पड़ा, उनसे झंडा लेना पड़ गया। तो ये फैसला बज़ाहिर मुश्किल था, कोई उन्होंने ऐसी गलती नहीं की, कोई मसला नहीं, और खिदमात बड़ी हैं और जलील क़द्र से आप भी हैं, तो कैसे हटाया जाए। तो सहाबा कहते हम परेशान थे, पर करीम ने चुटकियों में फैसला कर दिया। हुजूर फरमाने लगे साद मैंने इरादा किया है झंडा आपसे ले लिया है, बहुत बड़ा ओहदा होता था अलमबरदार होना, झंडा लेके चलना, मैंने इरादा किया आपसे झंडा ले लिया जाए। उन्होंने अभी करीम की तरफ निगाह उठा के देखा ही था, हुजूर फरमाने लगे मैंने इरादा किया है आपसे ले लिया जाए और आपके बेटे को दे दिया जाए। अब कोई बाप सबसे ज़्यादा खुश उस वक़्त होता है जब वो समझता है कि मेरा बेटा मेरी जगह लेने के काबिल हो गया। भाइयों, अल्लाह की बारगाह तक पहुँचने का रास्ता हुजूर की ज़ात पाक है। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने उसवा नूर से, अपनी तालीमात से जो हमें देते हैं उसे कबूल करें, अपनी सोचों को साफ़ रखें, नज़रियात को, बातों को पुख्ता करें, और मेरी आपकी खिदमत में गुजारिश है अपनी कदर को जाने, अपने आप को पहचाने, और फिर जो सलाहियत आप महसूस करें मेरे अंदर है वो काम करना शुरू कर दें, और फिर थोड़ा सा हौसले को बड़ा करें, सब्र वाली ज़िंदगी गुजारें, और तदब्बुर से, मामला फहमी से, हिकमत से चीज़ों को लें। आप दानाई के साथ चीज़ों को लेंगे, आपको खुद महसूस होगा कि बहुत सारे काम ठीक होने लग गए। और अगर आप जज्बाती रहेंगे तो बहुत सारी जगहों पे वसाइल होने के बावजूद नाकामी होती दिखाई देगी।